اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 اور 25-26۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سعادت مندوں کا وہ اوصاف جو جنت تک پہنچ جاتے ہیں، آج ہے بدبختوں کا اعمال اور انجام۔ بدبختوں کا اعمال اور انجام۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرما دیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے۔ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر کے اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کا بھی اوصاف بیان کر دیا ہے اور کہا کہ جو لوگ ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب برائی سے بچنے کے لیے انسان کو آگاہ کر دیا اللہ رب العالمین نے تاکہ وہ اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے انسان۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ تو جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آزمائشیں اور ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک کھانا نہیں ملا۔ نبی کے گھر میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک چولہا نہیں جلا، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے کہ کوئی کھانا دے دے، کبھی بھوک کے مارے پیاس کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں گمچھا یا ٹاول باندھ لیتے تھے تاکہ بھوک نہ لگے۔ کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھرکم پتھر اپنے پیٹ میں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بھوک نہ لگے۔ وہ کیفیت تھی اس وقت۔ آج انسانوں کے پاس اتنے کھانے پینے کی فراوانی ہے، اتنے رہنے سہنے کی فراوانی ہے، رہنے سہنے کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں، آج انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ انہیں ہر طرح، اور رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، بہت زیادہ کاروبار دیا ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ دیا ہے، بہت زیادہ زمین و جائیداد دیا ہے، وہ انسان اپنے کو اتنا کر نہ چلے زمین پر، اپنے آپ کو بہت بڑا
بہت بڑا آدمی سمجھ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھ کر کے زمین پر نہ چلے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ لے گا بھی، یعنی اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ وہ اپنی حکمت و مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے، اور جس کو بڑھاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کیوں بڑھاتا ہے کیوں گھٹاتا ہے۔ تو جس کو صرف وہی جانتا ہے کہ مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، نہیں، اور جس کو کم دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ نبی کو یاد کرتا ہے، نہ ہی نماز پڑھتا ہے، نہ ہی روزہ رکھتا ہے، نہ نفل نماز کا اہتمام، نہ فرض نماز کا اہتمام، لیکن ایک انسان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن گھر میں کھانے کو کبھی گوشت نہیں، گھر میں کھانے کو کبھی مچھلی نہیں، صرف نمک اور روٹی سے وہ گزارا بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہی ہے جو نمک روٹی کھا کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام پر وہ عمل کر رہا ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے لیکن وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، جس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کی عبادتیں نہیں کرتا، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو نمک روٹی کھاتا ہے اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اور جس کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اب دیکھیے دیا ہے، ایک انسان ہے، مال و دولت زیادہ ہے، زمین و جائیداد سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں ہے، کیونکہ یہ استدراج ہے، یہ دھیرے دھیرے ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو دیا ہے اور وہ نافرمان ہے تو زیادہ خوش اور مسرت ہونے کی بات نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ایسا کھینچ لے گا اور ایسا لے لے گا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کب، اور انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال و دولت کو چھین لیتا ہے، دھیرے دھیرے لے لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ ایسی ہی حیثیت ایک دنیا کی ہے، دنیاوی زندگی کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ ایک انسان سمندر میں اپنا انگلی ڈال کر کے دیکھے اور نکالے تو دیکھے کہ سمندر کا پانی اس کے انگلی میں کتنا ہے، تو ایسی ہی دنیاوی زندگی کی حیثیت ایک انسان کی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الجنہ کے اندر حدیث ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا
تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا۔ تو ایک دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، ایک مردہ، ایک بکری کا بچہ مردہ جیسے ہے اس سے بھی حقیر زیادہ، اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بکری کے بچہ کے مردہ سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا کی حقیقت۔ پتہ یہ چلا تو، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، یہ دنیاوی زندگی یہ 2 دن کی زندگی ہے، انسان کو مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ اب وہ مٹی کے اندر جانے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے کیا تیاریاں کرنی ہے وہ تیاری کر لے۔ کتنے بڑے بڑے آئے اور گئے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندگی جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جبکہ کفار مکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی کو تو ایک دن مر جانا ہے، ہم تو اس کے بعد عیش کی زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو مرنا سب کو ہے۔ تو کفار مکہ کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف نبی کو مرنا نہیں ہے، تم کو بھی مرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے جتنے بھی زیروح ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالا ہے، وہ سب کو ایک دن فنا و برباد ہو جانا ہے۔ صرف اور صرف اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف تیرے رب کا چہرہ یعنی اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔